اچھا ایک اور ازم آیا ہوا ہے، آفاق بھائی آپ کو تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا، انجینئرزم آیا ہوا ہے تو ایڈ کر لیتے ہیں. 5 منٹ کا ٹائم ہوگا کیونکہ اس ٹاپک پہ کیا بات کرنی ہے. جی انجینئرزم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. قیصر بھائی ایک بات آپ سے یہ کہنی تھی مجھے کہ جی جی جیسے آپ نے کریٹیسائز کیا انجینئر صاحب کو، پہلے بھی میں نے آپ کی اسٹریم میں ایک بار آیا تھا، تو میں ایک بار یہ کہوں گا کہ آپ نے آج تک ان کی کسی بات کو اپریشیٹ نہیں کرتے آپ، تو کیا کوئی پازیٹیو آپ کو ان کے اندر خیر والا کام نہیں لاسٹ ٹائم دکھتا بھی ہے آپ کیا؟ نے کوشچن کیا ہے، سیم کوشچن آپ کی آئی نہیں ڈی تھی، یہی کوشچن تھا. کوئی نیا کچھ لے کر آؤ بھائی، کر کیا رہے ہو؟ یہی دیکھیں انجینئر صاحب کے کوشچن جی یہی میں آئی ڈی. بتا دیتا ہوں. میں چلے جو وقتی میں بتا بات دیتا ذہن ہوں میں ہے اسی کو تاکہ کوشچن میں بنا نیکسٹ دوں ٹائم پھر. پھر یہ ٹھیک چلے نیکسٹ ٹائم پھر آپ نہیں پوچھیں گے نا. انجینئر صاحب کے حوالے سے مجھے اچھا ٹھیک لگتا ہے ہے سر. کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں، جو کنٹینٹ وہ پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں ان میں بحث کھلتی ہے. بہت سے ہمارے بچے ہیں وہ رقص و موسیقی اور فلمیں ان چیزوں پہ ڈبیٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ان کی بات سنتے ہیں، مفتی اور یعنی اور جو علماء ہیں، مفتی راشد صاحب ہیں، بہت معذرت ان سے ان کا نام سکپ ہو گیا تھا میرے ذہن سے، ان کی بات سنتے ہیں. تو بیسیکلی اس سے یہ ہے کہ مجموعی طور پہ امت کا جو ایک ریلیجس انٹلیکٹ ہے وہ بڑھتا ہے سب کو سننے کے بعد. تو انجینئر صاحب کا اس میں ایک کردار ہے. جو شکوے شکایتیں ہیں سخت زبانی کے حوالے سے ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ خیال کرنا چاہیے انہیں. تو یہ چیزیں ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں کہ کم سے کم وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں کہ جس نے مسلمانوں کو بہرحال اسلام کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے انجینئرزم بھائی، بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم نیا کوشچن لے کے آئیے گا. آفاق بھائی کی بیچاری کی ٹرن میں نے چینج کر کے ان کو دی، وہ پرانا ٹیپ ریکارڈر. جی ہاں یہ بات کیسر بھائی یہ سوال مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہونے کے باوجود یہ یعنی ایک ڈیسپریشن اسٹوڈنٹس میں کیوں دیکھنے کو آ رہی ہے کہ کہیں سے ویریفیکیشن مل جائے، کہیں سے ایڈمائریشن مل جائے، کہیں سے یہ چیز مل جائے کہ آپ کو اچھی باتیں بھی تو بتائیں نا. دیکھیں جب ہم سنتے ہیں نا کہ میں دیکھو نا امام غزالی نو ہاتھ پایا نا، پھر میں تواڈے اشرف علی نو ہاتھ پایا کہ نہیں، میں تواڈے ابن تیمیہ نو ہاتھ پایا کہ نہیں، میں تواڈے اعلی حضرت نو ہاتھ پایا کہ نہیں. جب یہ چیزیں یہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جب زبان جس طریقے سے کھلتی ہے نا، کسی مسلمان کے گریبان کو جس طرح دبوچا جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر کسی کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں رہتی کہ میرے لیے ہاتھ ہلکا رکھنا کیونکہ میں جو مرضی بولتا جا رہا ہوں. یہ چیز بظاہر جب اپنے پر کسی بندے کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے جی میری خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی نہ کریں. بھائی ٹھیک ہے آپ بات صحیح کر رہے ہو، مگر کیا یہ معاملہ اپنے دوسرے کے لیے رکھا ہے؟ قربان جاؤں میرے آقا دو جہاں فدا ہو ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کے اوپر کہ انہوں نے مسلمانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیا، اور مسلم معاشرے کے اندر ایک دوسرے مسلمان سے کیسا سلیقہ اور طریقہ برتا جائے گا نے اپنی مبارک زبان سے وہ عطا کر دیا. حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب الیہ کیا ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا. اندازہ چیک کریں، کتاب الایمان میں اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، بخاری میں، ٹھیک ہے نا. تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور ایون مسلم کے اندر بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو تب تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات اپنے مومن بھائی یا مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرتا ہو. یار میرا سوال ہے، آپ ان اسلاف کو، ان بزرگان کو 0 سے ملٹیپلائی میں ہاتھ پایا کہ نہیں پایا، میں فلانے کو ہاتھ پایا کہ نہیں پایا، میں منجی ٹھوک دیتی ہے کہ نہیں ٹھوک دیتی، یا مسلمانوں کو یہ تم کہہ رہے ہو یار مسلمانوں دی منجی ٹھوکنی ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ یہ تو طریقہ کار ہے. یعنی اسٹوڈنٹس اس وقت تو کھا کھو کھو کر رہے ہوتے ہیں، اور زوم کر کے کیمرہ مین بھی دکھاتا ہے کہ جناب بڑا مزہ آیا ہے،
जनाब प्लेनेट अर्थ के ऊपर लोग बड़ी खुशियां बांट रहे हैं कि उलमा और असलाफ और हमारे उन बुजुर्गान दीन को जिनकी खिदमत हैं उनको जीरो से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस तरफ भी तवज्जो करें ना नौजवान, ये दिल का इज़न किस्मतुन जीजा, ये बड़ी नाइंसाफी की तकसीम है ना फिर। बहुत शुक्रिया। उस दिन तो आमिर भाई इतना वर्ड्स एक चीज सुनी मैंने कि कहते हैं कि आज तक रेफरेंस से किसी ने भी बात नहीं की प्लैनेट अर्थ पे। वो पता है क्लिप आपको? जी जी, वो मेरे सुनने में आया था। वो कह रहे थे कि ये प्लेनेट अर्थ के ऊपर यही प्लेटफॉर्म है जो रेफरेंसेस के साथ, यानी जो मैंने अभी बात किया वो कह रहे हैं ये ऐसे बकवास कर रहा है आमिर हक जो है ना, जो मैंने नाउज बिल्ला कुरान की आयत या हदीस पढ़ी हैं, या और भी कई स्कॉलर कुरान की हदीसें, वो कहते हैं नहीं कोई भी नहीं है, मैं हूं। यानी पूरी दुनिया के अंदर इन 200 मुल्कों के अंदर करीबन करीबन वो कहता है मैं अकेला हूं जो ये प्लेटफॉर्म है, ये कुरान और सुन्ना की बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। तो फिर थोड़ा सा कर दें मामला, यानी कुछ कर दें, फिर क्या उसका मामला क्या करना है। यहां तक के डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दिदात साहब को जिस तरीके से बड़े खुफिया अंदाज में बिलिटल किया जाता है, बात ठीक है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने रट लिया जो अहमद दिदात साहब कर रहे थे और उसको लेकर चले। मैंने जुबान से अपने कानों से सुना हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने रट के ऐसे अहमद दिदात से चंद बाइबल के हवाले, कोई भी कर सकता है ये, उन बिलिटल करने के लिए एक बंदे के कद काट को, बजाय इसके कि आप अपनी खिदमत पेश करें, अपनी मेहनत पेश करें, अपने अमल से आगे बढ़ें, बजाय इसके कि ये चीज हो, आप उन स्कॉलर्स को जिनकी खिदमत है, जिन्होंने हिंदुत्व को रेजिस्ट किया उस टाइम के ऊपर जिस वक्त बहुत मुश्किल था ये काम किया जाए। जो डॉक्टर जाकिर नाइक का पीक टाइम है ना, वो पीक टाइम 2009 8 9 के बाद पीस टीवी के बाद शुरू होता है, और ये वही टाइम है जिस वक्त ये हिंदुत्व वाले अपनी ग्रिप पकड़ रहे थे। खैर बात लंबी हो जाएगी, माजरत चाहता हूँ, बात फैल रही है। तो यानी इस तरह लोगों को बिलिटल करना, उन्होंने तो कोई वर्थ और वैल्यू नहीं थी। अब एक बंदे ने जब सिर्फ एतराजात के यानी कि उलमा को, असलाफ को बिलिटल करके अपने कद काठ को ऊंचा करना हो, तो फिर वो पिक करता है उन एतराजात को जहां उनसे बशरी तौर पर गलतियां हो चुकी हुई थी। ये याद रखें, कोई भी आलम दीन, कोई भी गैर नबी वो गलती से तो पाक नहीं है ना जी, खता से तो पाक नहीं है। मगर ये मानना चाहिए कि उस उलमा, उन आलिम दीन को कभी पढ़ा है डिटेल में आपने, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना भी ना हमारे नौजवानों के लिए। तो हमारी वैलिडेशन की, या कैसर भाई से आकर ये पूछना कि जी आपको कोई उनमें अच्छी चीज नहीं लगी, कोई फलाने लगा, ये मैं इसको बड़ा एक छोटी चीज समझता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है आमिर भाई, जबरदस्त हो गया।